الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، پیارے دینی بھائیوں، پچھلی مجلس میں ہماری اور آپ کی گفتگو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق غسل سے متعلق تھا. کچھ باتیں غسل کی اہمیت، غسل کو واجب کرنے والی چیزیں، کہاں کہاں غسل کرنا واجب ہے، کب غسل کرنا سنت ہوگا، یہ سارے بیان پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے رکھے گئے تھے. آج غسل سے متعلق صرف ایک بات رکھ کر کے آپ کے سامنے چند باتیں تیمم سے متعلق رکھی جائیں گی. دیکھیے، پچھلی مجلس میں ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی مجلس میں غسل کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یا آپ کا عمل کیا ہوا کیا تھا وہ آپ کے سامنے وہ طریقہ رکھا جائے گا. سب سے پہلے میں اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن النسائی اور موطأ امام مالک وغیرہ دیگر متعدد کتب حدیث میں مروی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر آپ دائیں ہاتھ سے پانی لے کر کے بائیں ہاتھ پر رکھتے اور اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر نماز کے لیے وضو کرنے کی طرح آپ وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کو بال کی جڑوں میں داخل کرتے حتیٰ کہ آپ یہ سمجھ لیتے کہ تری بال کے جڑوں تک پہنچ گئی ہے. تو پھر اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے، پھر اپنے جسم پر پانی بہاتے، پھر اپنے پیر کو دھوتے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیان کردہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ان کا اپنے آنکھوں دیدہ طریقہ ہے. اور ہی اسی کے قریب کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے اور ان کی بھی حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. یہ جو طریقہ ہے اس پر تھوڑی دیر کے لیے میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا. دیکھیے، اس میں پہلی چیز ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات آج کی طریقے سے نل نہیں تھے، برتن میں پانی لے کر کے غسل کیا جاتا تھا. اور آج
ہمارے بہت سے لوگ اوپر سے پانی لینے کے بجائے کسی برتن میں پانی لے کر کے اس سے نکال کر کے وضو کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں کو تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں ہر قسم کی سہولت موجود ہے. ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں، پھر یہ سہولت ہے کہ ہاں وہ جس کو کہتے ہیں اس کو کھول کر کے اپنا شاور کے ساتھ نہا لیں، لیکن وہ نہانے کے لیے برتن مانگیں گے، ٹب مانگیں گے، اور اس سے پانی نکالنے کے لیے کوئی برتن مانگ کے اپنے جسم کے اوپر ویسے ہی وہ نہانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ پانی ایک برتن میں رکھ کر کے کوئی چھوٹا برتن رہا کرتا تھا جس سے آپ نہایا کرتے تھے، یا ہاتھ کو صاف کر کے اسی برتن سے پانی لے کر کے اپنے اوپر ڈالا کرتے تھے، جو عام طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے. تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا عمل یہ تھا کہ پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے، پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوتے تھے. اور یہ طریقہ آپ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے اور حضرت میمونہ نے بھی بیان کیا ہے، بلکہ حضرت میمونہ بیان فرماتی ہیں کہ وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين او ثلاثا ثم افرغ على شماله فغسل مذاکیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے غسل کا پانی رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھویا. کیوں؟ اس لیے کہ پانی وہ پاک ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاتھوں میں کوئی چیز لگی ہوئی ہو، لیکن اگر غالب گمان ہے کہ میرے ہاتھوں میں کسی قسم کی گندگی نہیں لگی ہے، میرے ہاتھوں میں کسی قسم کی گندگی نہیں لگی ہے، تو علماء کہتے ہیں ایسی صورت میں ہاتھوں کا پہلے دھونا واجب تو نہیں ہے، لیکن سنت اور بہتر طریقہ یہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس سلسلے میں باب باندھا ہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے. تو پہلی چیز گویا غسل کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لینا چاہیے کہ تاکہ دونوں ہاتھ صاف ہو جائیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ازواج مطہرات دونوں زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میمونہ نے یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی لیتے تھے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، اس کے بعد اسی پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شرمگاہ کے ارد گرد جو گندگی لگی، شرمگاہ اور اس کے ارد گرد جو گندگی رہا کرتی تھی اس کو صاف کیا کرتے تھے. اس پر آپ توجہ دیں، گویا شرمگاہ کے ارد گرد جو گندگی ہے اس کو اولاً تو اصل نہانے سے پہلے صاف کرنا، یہ پہلی چیز غور کریں. پورے جسم کو پر پانی بہانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اسے صاف کرنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے اسے بائیں ہاتھ سے صاف کرنا، دائیں ہاتھ سے نہیں. دوسری چیز کیا معلوم ہوئی کہ اسے کس سے صاف کرنا ہے؟ گندگی کو بائیں ہاتھ سے صاف کرنا ہے، دائیں ہاتھ سے نہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی لیا ہے کہ نہیں، پھر اس کے بعد فغسل مذاکیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شرمگاہ، مذاکیر صرف ذکر کا لفظ استعمال نہیں کیا، مذاکیر اس سے علماء کہتے ہیں کہ شرمگاہ اور شرمگاہ کے ارد گرد، یعنی انسان کا عضو تناسل اور خصیہ اور اس کے ارد گرد جو گندگی لگی ہوئی ہے، اگر میری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے جو خلاف تہذیب ہے تو معذور رکھیں گے مجھے، اس لیے کہ یہ تعلیم کی جگہ ہے، اس لیے کہ یہ تعلیم کی جگہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمگاہ اور اس کے ارد گرد جو جگہ ہے جہاں پر گندگی لگنے کا زیادہ امکان رہتا ہے اور گندگی لگی رہتی ہے، وہاں پر آپ سب سے پہلے اس کی صفائی کیا کرتے تھے. اس کا ایک فائدہ اور ہوا کرتا تھا ساتھیوں، اگر نہانے سے پہلے اسے صاف کر لے رہے ہیں تو نہانے کے دوران یا نہانے کے بعد اب اس پر ہاتھ لے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. اس طریقے سے چونکہ شرمگاہ کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا وضو کیا ہے؟ باقی رہے گا، جیسا کہ آگے آ رہا ہے. تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ یہ دو کام کرنے کے بعد، پہلا کیا؟ دونوں اپنے ہاتھوں کو دھو لینے کے بعد. دوسرا کیا؟ جی اپنی شرمگاہ.
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھوتے تھے، اپنے دونوں ہاتھوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس ہاتھ سے آپ نے گندگی دھویا ہے نا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اچھی طریقے سے، بلکہ صحیح بخاری شریف کے حدیث ہے، حضرت میمونہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ فَيَدْلُكُهُ دَلْكًا شدیدہ، آپ اپنے ہاتھ کو دیوار پر زور سے رگڑا کرتے ہیں. آج اس کی جگہ مٹی، ظاہر بات ہے کہاں ملے گی آپ کو؟ عام طور پر جو گھر بنا ہوا ہے آپ کا مٹی، دیہات وغیرہ میں کہیں نہائیں تو ٹھیک ہے، زمین پر بھی مٹی ہے کہ نہیں ہے، لیکن اب تو دیہات میں بھی گھر مٹی کے نہیں بنتے ہے کہ نہیں، ہر جگہ. تو اس کے لیے بہتر چیز کیا ہے؟ انسان صابن استعمال کرے. بہتر چیز کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ ویسے ایک جاہل فقیر کے طور پر آپ وہی کام کریں جو حدیث کے الفاظ میں آیا ہے. جیسے ایک جاہل متقی کے بارے میں علی طنطاوی رحمہ اللہ نے ایک قصہ نقل کیا ہے کہ وہ ایک جگہ پڑھنے گیا اور پڑھ کر کے جب فارغ ہونے لگا تو اس کے استاد نے کہا کہ تم نے سے ہر آدمی نے ابھی علم حاصل کر لیا ہے، علم حاصل کر لینے کے بعد ہر انسان جائے اس کا باپ جو کام کرتا تھا وہ کام کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. تو اس نے کیا کام کیا؟ گیا اور اپنی امی سے پوچھتا ہے کہ ابو کیا کام کرتی تھی؟ امی نے کہا بیٹا تیرے ابو پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، آخر ان کے کام کے پوچھنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، ہمارے استاد نے کہا ہے کہ ہر آدمی اللہ سے ڈرے اور اس کے ابو جو کام کرتے تھے وہی کام کرے. اب بدید ہے. تو امی نے کہا کہ بیٹے تیرے ابو تو چوری کیا کرتے تھے. کہا اب تو مجھے وہی کام کرنا ہے، اس لیے کہ میرے استاد نے کیا کہا ہے؟ جو ابو کام کرتے تھے. اور بڑا لمبا قصہ ہے ساتھیوں ابھی اور دلچسپ بھی ہے، لیکن اگر ابھی وہی بیان کر لیں گے تو میں موضوع پورا نہیں کر پاؤں گا. تو کہنے کا مطلب کہ ہم اس طریقے سے لکیر کے فقیر نہ بن جائیں. ایسے ہی ہم کہ اب ہم ایسے باتھ روم ڈھونڈنا شروع کریں جس کی دیوار کیا ہو؟ مٹی کی ہو، جس کی زمین مٹی کی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت یہی میسر تھا لوگوں. دیہاتوں میں آج بھی بہت جگہ ہیں، ایسی جگہ ہے باہر جو لوگ نہاتے ایسی چیزیں میسر ہیں. لیکن آج کل اللہ تعالیٰ نے صابن وغیرہ ہر قسم کے صابن، جراثیم کو مارنے والے ایسے صابن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سہولت دی ہے. تو انسان کیا کرے ایسے موقع پر؟ صابن کا استعمال کر لے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لے. یہ اس میں کون سا کام ہوگا؟ تیسرا کام ہوگا. تیسرا کام کیا ہے ساتھیوں؟ دونوں ہاتھوں کو جب شرمگاہ کو دھو لے تو دونوں ہاتھوں کیا کرنا ہے؟ صابن سے اچھی طریقے سے دھو لے. چوتھا کام ہمارا آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق غسل کا یہ ہوگا کہ اب وضو کریں. وضو کریں جیسے کہتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ توضأ وضوءہ للصلاۃ، وضو کیے نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں ویسے آپ نے وضو کیا ہے. دیکھیے آج بھی اگرچہ وہ پانی لینے کا طریقہ نہیں ہے، اوپر سے نہانے کا ہے، لیکن پھر بھی آج یہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے، انسان اس طریقے پر عمل کر سکتا ہے. تو اب جب شرمگاہ وغیرہ کو دھول لیا تو انسان کیا کرے گا؟ وضو کرے گا. اس وضو میں ساتھیوں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اور حدیثوں کے اندر دونوں کا تقریباً ذکر ہے اور احتمال ہے. پہلی چیز جو ہے کہ انسان مکمل وضو کر لے، اپنے پیر کو بھی ساتھ میں دھو سکے. لیکن عام طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو پورا کرتے تھے سوا پیر دھونے کے. جیسا بخاری شریف کے تحت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میمونہ کی جو روایتیں ہیں دونوں میں اس کا ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین پہلے کچی ہوا کرتی تھی، وہاں پر کیچڑ اور مٹی وغیرہ کے جمع رہنے کا ہے کہ نہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو مؤخر کرتے، پورا وضو کرتے تھے لیکن پیر کو نہیں دھوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو کیا کرتے تھے؟ بعد میں آخر میں دھوتے تھے. اس کا ذکر شاید بعد میں آئے. پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اگر انسان یہ وضو جو ہے، وضو غسل کے ساتھ آیا واجب ہے یا سنت ہے، میں اس اختلاف نہیں پڑھنا چاہتا.
میں اصطلاح میں نہیں پڑھا تھا، عام طور پر محدث علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ بعض علماء جن میں ہمارے شیخ الحدیث مبارک پوری رحمہ اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ واجب ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جو حکم مجمل آیا ہے اس کے بیان کرنے کے لیے مبعوث فرمایا تھا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ انہیں کے سامنے بیان کرے۔ تو قرآن میں غسل کرنے کا حکم آیا ہے، لیکن غسل کیسے کیا جائے کس نے بیان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا احتیاط یہی ہے کہ انسان کو وضو کر لینا چاہیے، لیکن اگر انسان وضو نہ کرے تو کم سے کم ناک میں پانی ڈالے اور کلی ضرور کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وضو کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ اگر وضو کرنے کی ضرورت نہ بھی ہے، کیا وضو کا یہ حصہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت میمونہ بیان فرماتی ہیں کہ ثم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا کیا، وضو کرنے لگے تو آپ اپنے ناک میں پانی بھی ڈالے اور آپ نے کلی بھی کیا۔ چھٹی چیز جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان بسا اوقات بڑی جلد بازی میں رہتا ہے غسل کرتے ہوئے، خاص طور پر اگر اس کے بال زیادہ ہیں، اور بالاخص اگر سردی کا موسم ہے اور ٹھنڈا پانی یا گرم پانی موجود نہیں ہے، یا سخت گرمی کا موسم ہے، گرم پانی ہے اور ٹھنڈا پانی جیسے آج کے یہاں ٹنکیوں میں رہا کرتا ہے، کھولتا ہوا پانی ہے نا، تو ایسے وقت میں لوگ غسل میں جلد بازی کرتے ہیں۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے جو حدیث آپ کے غسل کا طریقہ بیان کیا ہے اس میں یہ ہے کہ پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں سے بال کی جڑوں میں داخل کرتے۔ آپ یہ سمجھ لیتے کہ تلی بال کے جڑوں تک پہنچ گئی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان جب وضو سے فارغ ہو جائے تو اسے اپنے سر کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر ویسے نہا رہا ہے تو ظاہر بات لازمی طور پر پانی پہنچے گا، لیکن صرف پانی ڈالنے پر جلدی میں اکتفا نہ کرے کہ ٹھنڈا جلدی نکل کے بھاگ کھڑا ہو، نہیں، سر پہ پانی ڈالے تو اس کو کیا کرے، اچھے طریقے سے آپ آپ انگلیوں سے بال کی جڑوں پہ پانی پہنچایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غسل جنابت میں جسم کے ہر حصے کو بھیگنا چاہیے، تر ہونا چاہیے، ایک بال کے برابر بھی خشکی وہاں پر رہنی نہیں چاہیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ الگ سے پانی لے کر کے خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ پانی کی جڑوں تک پانی پہنچایا تو اس کو تر کیا کرتے تھے۔ ساتویں چیز، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بال کی جڑوں تک پانی پہنچا لیتے تو آپ اسی پر اہتمام نہیں کرتے، اس کے بعد آپ 3 چلو پانی ڈالتے تھے۔ 3 چلو پانی، ایک چلو پانی ایسے ایک لب کہتے ہیں نا، پانی رہتا ایسے، ایک لب لے کر کے دائیں جانب، دوسرا لب لے کر کے آپ بائیں جانب، اور تیسرا لب لے کر کے آپ اوپر ڈالا کرتے تھے۔ یعنی گویا کی صرف پانی لے کر کے بال کی جڑوں کو تر کرنے پر آپ اکتفا نہیں کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں سر پر پانی ڈالا کرتے تھے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ پانی پورے جسم کے اوپر بہاتے تھے، یعنی آپ نے اپنے سر کے بالوں کو تر کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے اس جگہ کا بھگانا آسان ہے، بے اعتبار کس کے، سر کے بھگانے کے علاوہ ہے کہ جس کے سر میں بال ہی نہ ہو تو الگ معاملہ ہے، کسی کے سر میں اگر بال نہیں ہے تو الگ معاملہ ہے، لیکن عمومی طور پر جو لوگ بال رکھتے ہیں، اور بعض لوگوں کے بال بڑے گھنے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے بال موٹے ہوتے ہیں اور گھنے ہوتے ہیں، ان کے بال کی جڑوں تک پانی پہنچنا بڑا مشکل ہوتا ہے ساتھ۔ اس لیے یہ طہارت اور پاکی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر آپ کی نماز کے صحت کا بھی مسئلہ ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ سر کے بال ہیں یا داڑھی کے بال ہیں، کوشش یہ رہے کہ اطمینان کے ساتھ اس کے بال کی جڑوں تک پانی کو پہنچایا جائے۔ پھر تیسری بار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر پر پانی پھینکا کرتے تھے۔ وضو سے متعلق یہ بات ہو جانے کے بعد
ایک بات اور ذکر کرتے ہیں بلکہ وضو سے متعلق دو باتیں. ایک یہ کہ یہی وضو ہمارے لیے کافی ہوگا. جو وضو ہم نے غسل کے ساتھ کیا ہے دوبارہ ہمیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی وضو سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں اسی وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے بشرطے کہ جسم کو خشک کرتے اپنے کپڑے کو تبدیل کرنے کے درمیان میں ہاتھ شرمگاہ تک نہ پہنچا ہو. اگر شرمگاہ چھو لیا تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر وضو نہیں ہاتھ نہیں پہنچا ہے شرمگاہ تک تو کیا یہی وضو باقی ہے. سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور غسل فرمانے کے بعد فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے اور اسی غسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت نماز پڑھاتے بھی یعنی فرض اور وضو نہیں کرتے. تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرد اور عورت کے غسل میں کوئی فرق نہیں ہے. مرد اور عورت کا جو غسل ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو طریقہ مرد کے غسل کرنے کا ہے وہی طریقہ عورت کے غسل کرنے کا ہے. جو چیزیں غسل کے لیے مرد استعمال کرے گا وہی عورتیں بھی استعمال کرے گی. البتہ عورتوں کو 2 چیزوں پر توجہ دینی چاہیے. میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے ہر سب لوگ عورتوں اور بیویوں والے ہیں اللہ ماشاءاللہ بھی لوگ انتظار کر رہے ہوں گے اور لوگ ہے کہ نہیں. تو یہ بات توجہ رہے گی 2 لحاظ سے عورتوں کا غسل مردوں سے تھوڑا سا مختلف ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ عورت کے اوپر جو غسل واجب ہوتا ہے یا ناپاکی لاحق ہوتی ہے ایک تو جنابت کی وجہ سے ہے اور ایک حیض اور نفاس کی وجہ سے. حیض اور نفاس کا معاملہ مہینے میں 1 یا 2 بار پیش آتا. حیض کا معاملہ مہینے میں 1 یا 2 بار پیش آتا ہے کہ نہیں. لیکن جنابت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ روزانہ پیش آ سکتا ہے. ایک دن میں کئی بار پیش آ سکتا ہے کہ نہیں. اور عام طور پر عورتیں بال رکھتی ہیں. آج کی طرح فیشن معاملہ عورتوں کا الگ ہے لیکن عورتوں کی زینت کیا ہے بال رکھنا ہے کہ نہیں. ہر شخص اسی دلہن کو پسند کرتا ہے جس کے بال خوب کالے ہو خوب ہے کہ نہیں. تو عورتوں کی زینت کیا ہے بال رکھنا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ روز آنا یا اگر ایک دن میں 2 یا 3 بار نہانا ہو تو عورت کے لیے بار بار اپنے بالوں کو چوٹی کو کھولنا اسے سکھانا یہ کیا چیز ہے یہ مشکل کام ہے نا. لہذا اسلام دین رحمت ہے ساتھ. اللہ تعالیٰ دین کے اندر اللہ نے سختی نہیں رکھی ہے. لہذا عورتوں کو یہ اجازت دی ہے مردوں کو اجازت نہیں ہے ساتھیوں. عورتوں کو اجازت دی ہے کہ اگر جنابت کا غسل کر رہی ہیں تو اپنی چوٹیوں کو نہ کھولیں. اپنی چوٹی کو جو باندھے رہتے ہیں اس کو نہ کھولیں. وہ صرف 3 بار اپنے سر پر پانی بہا لیں اور اس کو نچوڑ لیں ایسے کر کے یا چوٹی کو ایسے سے نچوڑ لیں لیکن اس کو کھولیں نہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے غسل کرنا پڑتا تھا تو میں اپنی چوٹی بہت سختی کے ساتھ باندھا کرتی تھی. صحیح بخاری اور مسلم حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا کہ یہ تو میرے لیے مشکل اور پریشانی کا سبب ہے. تو آپ نے کیا کہا چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر کے اوپر 3 چلو پانی ڈال دے. آ رہی بات میں. تو یہ ایک جگہ ہے جہاں مرد کے غسل سے عورت کا غسل. البتہ حیض سے نہانا ہے تو عورت کے لیے اپنے بالوں کا کھولنا بال کی جڑ اور بال کا سرا پورا کا پورا تر کرنا ضروری ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ کا قصہ جو صحیح مسلم شریف وغیرہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا اپنے بالوں کو کھولو اور نہاؤ اور پھر دوبارہ احرام باندھو.
تو اگر عورتوں کو حیض کا غسل کرنا ہے تو ان کے لیے کیا ضروری ہے؟ بالوں کو کھولے گی، پورے بال دھولے گی اور کوشش کر کے بال کے جڑوں تک پانی پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ البتہ جنابت کا غسل ہے تو بال کا کھولنا ضروری نہیں ہے، صرف 3 چلو پانی لے کر کے اپنے سر کے اوپر ڈال لینا ہے اور تھوڑا سا ایسے حرکت دے دینا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ عورت جب بھی غسل کرے وہ اپنے بالوں کو کھولے، تو کہا کہ اللہ رحم کرے ان کے اوپر، یہ کبھی کہتے کہ عورتیں اپنا بال ہی کٹا دیں، اپنا بال ہی چلا دیں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتی تھی، ہم لوگ نہاتے تھے لیکن 3 چلو پانی ڈالنے سے زیادہ ہم اور کچھ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو عورتوں کے لیے سہولت ہے کہ نا۔ دوسری بات، اگر عورتوں کو حیض کے لیے غسل کرنا ہے تو ان کے لیے مستحب بلکہ تاکید، واجب نہیں کہتا میں، مستحب بلکہ تاکید یہ ہے کہ وہ نہانے کے لیے خوشبودار کوئی صابن یا نہانے کے فوراً بعد کوئی خوشبو استعمال کریں۔ حضرت اسماء بنت شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم شریف میں ہے، ان کی حدیث ہے، وہ بیان کرتی ہے، جیسے حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئیں اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی عورت اپنی پاکی یعنی حیض کی پاکی کے بعد کیسے نہائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ پانی، اور وہ پانی جو بیری سے، اس وقت بیری کا استعمال زیادہ ہوا کرتا تھا، ہے نا، آج بھی ہمارے اور آپ کے ہاں مردے کو غسل دینے کے لیے بیری کا پانی لیتے ہیں نا، تو زیادہ استعمال ہوا کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے میل بھی زیادہ جاتی ہے اور کیا ہے، صفائی اور خوشبو بھی آتی ہے۔ تو اگر وہ نہیں تو ہاں صابن وغیرہ کوئی اچھا استعمال کریں، اپنے بالوں کو دھولیں اور جس جگہ سے بدبو کا خطرہ رہتا ہے وہاں خصوصی طور پر خوشبو کو لگائیں، خوشبو کو لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انہیں حکم دیا ہے۔ آخری بات، غسل سے ذکر کرنے کے بعد میں آگے آ رہے ہیں تیمم کی طرف کہ غسل کے اندر جسم کے ہر حصے کا دھونا ضروری ہے، اور عام طور پر لوگوں کے لیے یہ چیز مشکل نہیں پیش آتی، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کا بدن بڑا موٹا رہا کرتا ہے، جن کی توند بہت زیادہ نکلی رہتی ہے، بسا اوقات بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کے جسم کے اوپر ایک چمڑا دوسرے چمڑے پر ہے نا، ایسے لوگوں کو غسل جنابت کرتے ہوئے ذرا خصوصی اہتمام رکھنا چاہیے کہ اپنے بغلوں، جوڑوں اور یہ جو ناف ہے ان میں کیا ہے پانی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے، عام لوگوں سے الگ ہٹ کر کے، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کی یہ مجبوری ہے تو ان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں کس طرف؟ تیمم کی طرف۔ دیکھیے، ہم نے اور آپ نے یہ 2-3 مجلسوں سے یہ دیکھا کہ بعض کام ایسے ہیں جیسے نماز پڑھنا ہے، طواف کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، اس کے لیے طہارت اور پاکی ضروری ہے نا، یہ سنا ہم، اور طہارت اور پاکی کے لیے ہم نے یہ دیکھ لیا، مثلا نہانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نہانا، پانی ضروری ہے نا، کہ دودھ سے بھی نہایا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، نہانے کے لیے کیا چاہیے؟ پانی ہی چاہیے۔ دودھ سے آدمی نہا لے تو اس کو نہانا پانی ہے کہ نہیں کا کام نہیں دیتا، لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا وقت آتا ہے کہ انسان پانی استعمال نہیں کر سکتا، پانی ملتا نہیں، کوئی مجبوری ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے پاکی تو حاصل کرنا ہے نا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے تیمم مشروع قرار دیا ہے۔ شروع میں تیمم مشروع نہیں تھا، تیمم مشروع کب ہوا ہے؟
اس سلسلے میں سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں ایک قصہ مروی ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، سفر سے واپس آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا ساتھیوں کہ آپ رات کے وقت مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوتے، اگر شام ہو گئی ہے تو شہر سے باہر آپ ٹھہر جایا کرتے تھے، رات وہاں گزارتے تھے، پھر فجر کی نماز پڑھ کر کے یا فجر سے پہلے آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے تو رات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اس وقت داخل ہونا آپ نے مناسب نہیں سمجھا، آپ ایک جگہ ٹھہر گئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک ہار تھا اور وہ ہار بھی وہ حضرت اسما سے مگنی لے کر کے گئی تھی، وہ ٹوٹ کر کے گر گیا، اب پتہ نہیں کہاں گرا۔ اب جب رات کا آخری حصہ آیا کہ آگے چلیں کہیں پانی ملے گا، وہاں پر فجر کی نماز پڑھیں گے اور مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اب چلنے کا مسئلہ آیا، حضرت عائشہ کیا دیکھتی کہ ہاتھ تو گلے میں موجود نہیں ہے، اب بڑی پریشانی۔ آپ نے چند صحابہ کو، جس میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کو بھیجا کہ دیکھو جس راستے سے آئے ہیں ہم لوگ، جاؤ دیکھو کہیں ہاتھ ٹوٹ کر کے گرا تو نہیں ہے، ایسا ہوتا ہی ہے نا، پیچھے بھیجتے ہیں تلاش کرنے کے لیے۔ وہ صحابہ کرام تلاش کرتے کرتے وقت ہو گیا فجر کی نماز کا، پانی موجود نہیں تھا، ہار نہیں ملا، تو ان لوگوں نے بغیر وضو کے فجر کی نماز پڑھ لی۔ ساتھیوں یہ صحابہ کرام نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے، ہمیں سے بہت لوگ ارے بھائی نماز پڑھ لو، ارے ہم پاک نہیں کہتے کہ نہیں کہتے، یعنی ان کے لیے نماز کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا، پانی نہیں ملا، میں اس تفصیل طرف نہیں جانا چاہتا، اختصار کے ساتھ پانی نہیں ملا تو لوگوں نے کیا کیا، بغیر وضو کے نماز پڑھ، بغیر تیمم وضو کے نماز پڑھ لی، اس لیے کہ ابھی تک تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ابھی تک تیمم کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ ان لوگوں کا معاملہ تو یہ تھا، ادھر لشکر میں اب سارے لوگ پریشان ہیں، فجر کا وقت ہو رہا ہے، پانی یہاں نہیں ہے اور چلنے کی بھی کوئی امید بھی، جو لوگ ہار ڈھونڈنے گئے تھے وہ ابھی تک آئے نہیں ہیں، لہذا لوگ ناراض ہو کر کے یہ شکایت لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کی بیٹی عائشہ بھی عجیب ہے، جب دیکھو اس کا حال ہی گمراہ کرتا ہے، اس سے پہلے ایک بار گم ہوا، مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالا، اللہ کے دل کو پریشانی میں ڈالا، آج پھر اس نے اپنا ہار غائب کر دیا، عجیب بیوقوف لڑکی۔ حضرت ابوبکر کو غصہ آیا، ظاہر بات ہوتا ہے غصہ آیا، لیکن کوئی شکایت کرتا ہے تو غصہ آتا ہے، غصہ آیا، آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیر پر اپنا سر مبارک رکھ کر کے سو رہے ہیں، اپنا سر مبارک رکھ کر کے سو رہے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ کو اشارے سے آہستہ سے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کسی پہ ایک ہار ہے بس معاملہ، اس کی وجہ سے تم نے مسلمانوں کی اتنی پریشانی میں ڈال رکھا، اب کیا کریں، پانی نہیں ہے یہاں، نماز کا وقت ہو گیا، اب کیا کریں۔ اور یہی نہیں بلکہ کہنے کے ساتھ ساتھ، ڈانٹنے کے ساتھ ساتھ مارنا بھی شروع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بیان فرماتی، ایک بار تو مجھے اتنے زور سے مارا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، بلکہ مجھے موت دکھائی دینے لگی اپنے سامنے، لیکن میں بالکل مردہ بنی رہی، اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس وجہ میں اپنی جگہ سے ہلی نہیں۔ کہا کہ جب کچھ دیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھلتی ہے تو تیمم کی آیت نازل ہو گئی، آپ کی نیند کھلی تو تیمم کی آیت نازل ہوئی کہ اگر پانی نہ ہو تو کیا کر لینا چاہیے۔ لہذا تمام مسلمان اٹھے
اور تیمم کر کے نماز پڑھا۔ اتنے میں وہ لوگ بھی جو ہاتھ ڈھونڈنے گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ تو حضرت اسید نے کہا کہ عائشہ تو بڑی بابرکت ہے، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، جب بھی تمہارے اوپر کوئی ایسا وقت آتا ہے جسے تم ناپسند کرتی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر کوئی نرمی نازل کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی حضرت عائشہ کو مار رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، کہتی ارے بیٹی تو کتنی بابرکت ہے، اے بیٹی تو کتنی برکت والی ہے، اے بیٹی تو کتنی برکت والی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور وہاں سے رخصتی کا جب اعلان کیا تو جو اونٹ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اونٹ جہاں بیٹھا ہوا تھا، اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہاتھ اسے نیچے پڑا ہوا۔ جس ہار کے لیے لوگ اتنا پریشان تھے وہ ہار کہاں تھا؟ اسی اونٹ کے نیچے پڑا ہوا تھا جس اونٹ کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہونے جا رہی تھی۔ تو ہار بھی مل گیا، مسلمانوں کے اوپر سہولت اور آسانی اور نرمی بھی نازل ہو گئی۔ ساتھیوں اس حدیث کے اندر بہت فائدے ہیں، لیکن میں ان فائدوں کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف ایک فائدے کی طرف ذرا میں توجہ دلاؤں گا۔ دو فائدے، ایک فائدہ تو یہ کہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے اگر کوئی آدمی بغیر وضو اور تیمم کے نماز پڑھ لے رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اسے نماز کو لوٹانا ضرور نہیں۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ صحابی جو ہاتھ تلاش کرنے گئے تھے وہ بغیر وضو ہی کی نماز پڑھے تھے نا، اللہ کے رسول سے انہیں نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ دوسرا فائدہ جو عقیدے سے متعلق ہے ساتھیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ اس حدیث سے بڑے فائدے ہیں لیکن میں ان کی طرف اشارہ نہیں کرتا۔ دوسرا فائدہ جو عقیدے سے متعلق ہے، کان کھول کر کے سنیں، اور ہمارے وہ مسلمان بھائی جو جہالت میں ہیں یا پیٹ اور پیسے والے مولویوں نے دھوکے میں رکھا ہے، وہ یہ جان لیں کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، کسی انسان کو نہیں ملا ہے۔ بات صحیح نہیں صحیح؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ عالم الغیب تھے نا، اور ولیوں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں نا کہ وہ عالم الغیب ہے نا۔ سوچتے ہیں آپ حضرت ابو بکر و عمر سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے ساتھیوں؟ جی، دنیا کے تمام ولیوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور حضرت ابو بکر کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے، کس کا پلہ بھاری ہوگا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ لیکن انہیں معلوم ہوا کہ ہار کہاں؟ جی، ہار کہاں تھا؟ وہیں نیچے، چند قدم کا فاصلہ بھی نہیں تھا ساتھیوں۔ کتنا فاصلہ؟ چند قدم کا، چند قدم کا فاصلہ بھی نہیں تھا، لیکن کسی کو معلوم نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا اور نہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام جو تھے ان کو اس کا علم ہوا۔ لوگوں نے واللہ ہماری عوام کو دھوکے میں رکھا ہے۔ یہ سب حدیثیں ان کے سامنے نہیں بیان کریں گے، وہی حدیثیں لے آئیں گے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کسی غیب کی خبر ہے، بس ہے کہ نہیں صحیح؟ پوچھ لیا ان سے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ حدیث بہت فائدے ہیں، لیکن ان فائدوں سے آگے ہٹ کر کے ہم چلتے ہیں کہ دیکھیے تیمم کب مشروع ہوا، اسے ہم نے اور آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ساتھیوں تیمم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیمم کا معنی عربی زبان میں یمما کے معنی تھا قصد اور ارادہ کرنا، قصد اور ارادہ کرنا۔ گویا اگر آپ کو پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو وضو اور غسل کے بدل کے طور پر، وضو اور غسل کے بدل کے طور پر اپنے ہاتھ اور چہرے کو ملنے کے لیے پاک مٹی کے قصد کرنے کا نام کیا ہے؟ تیمم ہے۔ اور تیمم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں دو جگہ تیمم کا ذکر ہے،
اور حدیث شریف کے اندر متعدد حدیثیں ہیں اس سلسلے میں جس کے اندر تیمم کا ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس تفصیل طرف نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ تیمم سے متعلق مجھے چند احکام آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ دیکھیے، تیمم سے متعلق پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ تیمم کب مشروع ہے۔ وہ حالات جن میں ہمیں تیمم کرنے کی اجازت ہے یا تیمم ہم پر واجب ہوتا ہے، تیمم ہم پر واجب ہوتا ہے، وہ چند حالات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ پہلی چیز، انسان سفر میں ہے یا حضر میں، انسان سفر میں ہے یا حضر میں ہے۔ اگر پانی دستیاب نہیں ہے، وہاں پر پانی موجود نہیں ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، خواہ غسل کے لیے ہو خواہ وضو کے لیے، دونوں کے لیے، خواہ غسل کے لیے ہے یا وضو کے لیے ہے۔ صرف وضو کے لیے نہیں، غسل کے لیے بھی تیمم وہی کام دے گا جو غسل کام دے گا۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر جنوبی ہے یا سفر سے آئے ہیں اور پانی نہیں مل رہا تو کیا کریں گے؟ پاک مٹی سے تیمم کرو۔ صحیح مسلم شریف میں اور صحیح بخاری میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار وہ اور حضرت عمر یہ دونوں کہاں گئے؟ سفر میں گئے۔ دونوں کہاں گئے؟ سفر میں گئے، اور اللہ کا کرنا یہ کہ رات میں سوئے تو دونوں کو غسل کی حالت ہو گئی، دونوں کو، اور پانی وہاں پر موجود نہیں تھا، اور ابھی تیمم کا تفصیلی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ غسل کے لیے پانی نہیں ہے نا۔ لیکن حضرت عمران بن حسین نے کیا کام کیا؟ وہ اپنے کپڑے کو اتارے اور مٹی میں جیسے اونٹ نہیں لوٹتا ہے نا، اسے لوٹنا شروع کر دیا، یعنی پورے جسم کے اوپر مٹی، اس لیے کہ وضو نہیں کرنا، کیا کرنا؟ غسل کرنا ہے نا، لہذا یہ سمجھے جیسے پورے جسم کے اوپر پانی بہانا ضروری ہے، ایسے پورے جسم کے اوپر مٹی بھی لگنی چاہیے، اور نماز پڑھ لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ بیان کیا تو آپ نے کہا کہ اللہ کے بندے میرے لیے صرف یہی اتنا کافی تھا کہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارتے اور اس سے اپنے چہرے اور ہاتھ کے اوپر مل لیتے۔ تو پہلی وجہ یہاں پر انسان کے لیے تیمم کرنا مشروع ہے وہ کہاں ہے؟ کہ انسان کو پانی نہ ملے۔ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں ساتھیوں، اگرچہ مقیم ہی کیوں نہیں ہے، بادیا کے علاقے میں جیسے کچھ لوگ رہتے ہی نہیں رہتے ہیں، وہاں پر پانی نہیں، باہر سے پانی لانا پڑتا ہے، پانی موجود نہیں۔ دوسری صورت، پانی تو موجود ہے، پانی تو موجود ہے، لیکن ضرورت کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف اتنا پانی ہے کہ آپ کے پینے کے لیے کافی ہوگا، اتنا پانی ہے کہ آپ کے صرف وضو کے لیے کافی ہوگا، آپ کو نہانا ہے یا وضو کرنا ہے، صرف کھانے اور پکانے کے لیے کافی ہے، اور وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرے گا انسان؟ تیمم کرے گا، وہ پانی جو پینے کے لیے ہے، کھانا پکانے کے لیے، اس کو باقی رکھے۔ تیسری صورت، پانی تو ہے اور کافی بھی ہے پانی، لیکن اگر پانی استعمال کریں تو خطرہ ہے کہ مر نہ جائیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں انسان کو، پورے جسم کے اوپر انسان کے پھوڑے نکلے ہوئے، پورے جسم کے اوپر زخم آئے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے جسم کا آدھا جل گیا ہے، ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ صورتحال پیش آتی ہے نا۔ اب نہانا ہو گیا، نہانا ضروری ہے ہم کو، غسل کی ضرورت پیش آ گئی خواب میں ہم کو، اب کیا کریں گے؟ غسل کریں گے؟ نہیں، ہم تیمم کر کے نماز اور قرآن پڑھیں گے۔ سنن ابو داود میں، مسند احمد میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی،
وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں گئے، ہم میں سے ایک آدمی کے سر میں چوٹ آ گئی اور زور کی چوٹ آ گئی، اور جب رات میں سویا تو اسے غسل کی ضرورت ہو گئی۔ اب صبح کو اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے لوگوں سے، میں کیا کروں، اگر پانی تو ہے، اگر نہاتا ہوں تو میرے زخم کے بڑھ جانے کا یا کیا ہے، مر جانے کا خطرہ ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں تم تیمم کرو، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کے لیے نہانا ضروری۔ اس اللہ کے بندے نے نہا لیا، نتیجہ ہے کہ اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ نہا لیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ، لوگوں نے اسے مار ڈالا، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ نہیں معلوم تھا تو پوچھا کیوں نہیں، نہیں معلوم تھا تو پوچھ کیوں نہیں لیا۔ تو گویا اگر پانی موجود ہے لیکن پانی کے استعمال سے کیا ہے، جان کا خطرہ ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، تو کیا کرے گا انسان؟ یہ نہیں کہ ہاں بھائی چلو صبح ہوگی ہم نہا لیں گے اس کے بعد نماز نہیں، یہ نہیں۔ اسی طریقے سے چوتھی صورت یہ ہے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، پانی بہت ٹھنڈا ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہم کو، ہم صحت مند ہیں، لیکن پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ اگر ہم نے نہا لیا تو ہماری تکلیف پہنچ جانے کا خطرہ ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سردی برداشت، پھر ان کو الرجی، پھر ان کو سردی لگ جائیں گے، خطرہ ہوتا ہے نا، اس لیے کہ ہر جگہ ہیٹر وغیرہ تو میسر ہے نہیں، نہ اتنا کپڑا ہر جگہ میسر ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اگر غسل کی حاجت پڑے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اسلام کتنا آسان ہے ساتھیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کیا کرتے ہیں، ارے نہیں بھائی مجھے غسل کی ضرورت ہے، میں ابھی کیسے نہاؤں، بہت ٹھنڈی ہے لہذا نماز کو، ان کے لیے نماز کا چھوڑنا جائز نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے۔ اللہ کی دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھائیے، آپ کو خطرہ ہے پانی نقصان کرے گا تو کیا کرو، تم تیمم کر کے پڑھ لو۔ سنن ابو داؤد اور مسند احمد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اور یہ لشکر گیا تھا، یہ آج جہاں علا کا علاقہ نہیں ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، تبوک کی طرف، ادھر آپ نے بھیجا تھا۔ حضرت ابو بکر و عمر بھی اس میں تھے، اور حضرت عمرو بن العاص کو ان لوگوں کا امیر بنایا۔ ان لوگوں کا امیر کس کو بنایا تھا؟ عمرو بن العاص کو۔ لہذا جو امیر تھا وہی نماز بھی پڑھایا کرتا تھا۔ رات کو سوئے تو انہیں غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ اب صبح کو انہوں نے کیا کیا، پانی بڑا ٹھنڈا، وہاں ٹھنڈے کا موسم ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے صاف کیا اور تیمم کر کے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ لوگ اس پر راضی تو نہیں تھے، لوگ اس پر راضی تو نہیں تھے، لیکن ان میں خوبی یہ تھی کہ آج ہماری طریقے سے لڑائی نہیں کر رہے تھے، آج تمہارا ہم اس کے پیچھے نمازی پڑھنا چھوڑ دیں گے، ہے کہ نہیں؟ ارے یہ تو ناپاک ہے نماز پڑھا دیا، وہ ایسا نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں؟ آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی آدمی کسی عورت سے کھڑے ہو کے باتیں کر رہا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہو تو ایسا برا آدمی ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل ہمارے دل میں کھوٹ ہے، دل میں ہمارے کھوٹ ہے، ہم جماعت سے اور نماز سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں۔ ایک بہانہ مل گیا، ایک بہانہ مل گیا تو ہمیں نماز چھوڑ دینے کا، جماعت چھوڑ دینے کا موقع مل جایا کرتا ہے، یا کسی سے اختلاف کرنے کا موقع مل جایا کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کے پیچھے نماز تو پڑھ لی، حضرت عمرو بن العاص نے تیمم کر کے نماز پڑھا دی، لوگوں نے نماز تو پڑھ لی، لیکن واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کیا کہ حضرت عمرو نے تو حالت جنابت میں نماز پڑھا دی۔ آپ نے ان کو بلایا، عمرو تم نے ایسا کیا؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا، سردی تھی، مجھے خطرہ تھا کہ اگر ہم نے نہا لیا تو ہمیں یہ پانی نقصان کرے گا، میں کہیں مر نہ جاؤں، لہذا ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھا دیا۔ آپ ہنسے اور انہیں کچھ نہیں کہا، ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک صورت اور ہو سکتی ہے، پانی
انسان استعمال بھی کر سکتا ہے، پانی موجود بھی ہے، لیکن پانی استعمال کرنے پر وہ قادر نہیں۔ وہ کیسے؟ آدمی مثال کہاں کہیں مدرے وغیرہ میں رہتا ہے نا، پانی کہاں ہے؟ کنویں میں ہے۔ پانی کہاں ہے؟ کنویں میں ہے، اور رسی نہیں ہے، اور موٹر بھی نہیں چلا سکتا، اسے ہوتا ہے بجلی نہ ہو، ڈیزل نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ یا کسی شخص کے پاس پانی تو ہے لیکن اسے دشمنوں نے باندھ رکھا ہے، اسے پانی نہیں دیتے، یا ہے گاؤں ہی میں پڑوس والوں سے اس کی ایسی دشمنی ہے کہ خصوصاً رات وقت میں نکلے تو اس سے خطرہ ہے، کیا کریں گے وہ؟ اور کنواں کس کے دروازے پر ہے؟ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، ہمارا انتظار کرتے رہتے ہیں ادھر آئے تو دیکھتے ہیں۔ ایسی اگر صورتحال ہے کہ انسان پانی کے اوپر قدرت انسان کو نہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ تیمم کر کے نماز پڑھے گا، ہے کہ نہیں؟ ایک اور ہے، اس پر توجہ دیں۔ انسان کچھ لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے، یا ٹرین پر ہے، مان لیجیے بس کے اوپر جا رہا ہے، ٹرین پر ہے اور ٹرین میں پانی نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا، پانی ختم ہو جاتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اسے نہانا یا وضو کرنا، یا نہانا ہے، ظاہر بات ٹرین میں نہیں نہا سکتا، نہانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسٹیشن پر جب اترے گا تو وہاں نہائے گا ہی نہائے گا، اور اپنے اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ نماز قضا ہو جائے گی، تو اب کیا کرے گا؟ اگر اتر جاتا ہے تو گاڑی چھوٹ جاتی ہے، گاڑی پر اس کا سامان ہے، پتہ نہیں کوئی گاڑی ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی ہے، سارا سامان لے کر کے اتر بھی نہیں سکتا، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ یا کچھ لوگوں کے ساتھ ہے، لوگ اس کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، لوگ چلے گئے، خاص طور پر جیسے عمرے اور حج کا سیزن ہوتا ہے، سواری انسان کو نہیں ملتی ہے، انسان کو سواری نہیں ملتی ہے، اگر مکے میں رہنا بھی چاہے تو کہیں پر جگہ بھی رہنے کے لیے نہیں ملتی، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ تو علماء کہتے ہیں ایسی پریشانی اور ایمرجنسی ہو تو انسان کیا کرے؟ تیمم کر لے، لیکن نماز کو نہ چھوڑے۔ دیکھیں ساتھیو، اسلام میں کتنی آسانی ہے، واللہ اگر کوئی آدمی دین پر عمل کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں تمہارے اوپر کوئی مشکل اور پریشانی نہیں۔ فرق یہ ہے کہ انسان کی نیت صالح اور صاف ہونی چاہیے، انسان کی نیت صالح اور صاف ہونی چاہیے۔ یہ وہ حالتیں تھی ساتھیوں، ان حالات میں جن میں تیمم کرنا انسان کے لیے ضروری ہو، لیکن بعض ایسی وقت ہوتے ہیں کہ انسان کے لیے تیمم کرنا واجب تو نہیں ہوتا، البتہ مستحب ہے، کر لے تو اچھا ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو جہیم بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا سے فارغ ہوئے اور آ رہے تھے، ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ بغیر وضو کے تھے نا، اب اگر آپ وضو کا انتظار کریں تو اتنی دیر میں وہ انسان چلا جائے گا اور دل ملے گا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے میری بات کا جواب نہیں دیا، آپ کو یہ بات پسند تھی کہ آپ اللہ کا ذکر کریں تو آپ وضو سے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا اور اس کے سلام کا جواب دیا۔ تو گویا یہ واجب نہیں لیکن مستحب ہے کہ وقتی طور پر۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ناپاک ہے، حالت جنابت میں ہے، وہ سونا اور کھانا چاہتا ہے، وہ سونا اور کھانا چاہتا ہے، اور ابھی اس کا جی نہانے کا نہیں کہہ رہا، چاہیے تو یہی نا، تو لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، کبھی کبھار کے لیے اسے یہ اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے کھائے اور سو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ الباری میں نقل کرتے ہیں کہ صحیح سند ہے، سنن کبریٰ بیہقی میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنوبی ہوتے، سونا اور کھانا چاہتے
تو یا تو پھر آپ تیمم کر لیتے یا وضو کر لیتے. تو گویا یہاں بھی تیمم اگرچہ واجب نہیں لیکن مستحب ضرور ہے. اب تیمم سے متعلق ایک اور چیز ہے، تیمم کس چیز سے کیا جا سکتا ہے؟ لوگ اس بارے میں بڑی غلطی کرتے ہیں. تیمم کس چیز سے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سعید کا لفظ استعمال کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض کا لفظ یعنی زمین کا لفظ استعمال کیا ہے. کس کا؟ مٹی نہیں استعمال کیا. کیا کہا؟ زمین. لہذا زمین کے جنس سے جو چیز ہے، جس چیز کو زمین کہا جائے اس سے وضو، اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. مٹی ہے، ریت ہے کہ نہیں، کنکریلی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، مٹی سے بنی ہوئی دیوار ہے، ہر وہ چیز جسے زمین کیا جائے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، یہ بخاری شریف کی روایت. میرے لیے زمین کو مسجد اور طہور یعنی پاکی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو یہ غور کر لیں، تیمم کے لیے صرف مٹی ہی کا ہونا ضروری نہیں. ہر وہ چیز جسے زمین کہا جائے، چاہے پتھریلی زمین ہے، ریتیلی زمین ہے، بالو کی زمین ہے یا کنکریلی زمین، جو زمین ہے اس پر گرد ہے یا گرد نہیں ہے، اس سے تیمم کیا جائے گا. اس نقطے کو سمجھ لیجیے آپ. دوسری چیز ہم یہ بھی سمجھ لیں، اس میں بھی لوگوں سے بھول ہوتی ہے، تیمم کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے؟ ساتھیوں، تیمم دو چیزوں سے ٹوٹتا ہے. ہر اس چیز سے تیمم ٹوٹتا ہے جس چیز سے وضو اور غسل ٹوٹ جاتا ہے. یہ پہلی چیز. جس چیز سے وضو اور غسل، مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا، آپ کی ہوا خارج ہو گئی، آپ پیشاب کرنے چلے گئے، تو کیا ہے؟ آپ کا وضو ٹوٹ گیا. تو اگر آپ نے تیمم کیا تھا تو آپ کا تیمم بھی ٹوٹ گیا، اب دوبارہ تیمم آپ کو کرنا ہوگا. اسی طریقے سے آپ ایک بار جنوبی ہوئے، آپ نے نہایا یا تیمم کیا، آپ پھر جنوبی ہو گئے، ہو گئے تو گویا آپ کا تیمم کیا ہے؟ ٹوٹ گیا. تو ہر وہ چیز جس سے وضو اور غسل ٹوٹتا ہے اس سے کیا ہے؟ تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو پہلی چیز ہوئی نا. دوسری چیز ذرا غور کریں گے، جس عذر کی بنیاد پر تیمم کیا تھا، جس عذر کی بنیاد پر تیمم کیا تھا وہ عذر باقی نہیں رہ گیا تو تیمم آپ کا ٹوٹ گیا. ہماری بات سمجھ میں نا؟ آپ نے پانی کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اب آپ کو پانی گرم مل گیا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے، تو کیا ہے آپ کا تیمم؟ آپ نے تیمم اس لیے کیا تھا، پانی تو تھا لیکن پانی جو تھا وہ دوسرے کا پانی تھا، ہمیں پینے کی اجازت دی تھی، استعمال کی، نہانے کی اجازت نہیں دی تھی. لیکن وہ شخص آ گیا، ہم نے اس سے نہانے کے لیے اجازت مانگ لیا. آگے بات سمجھ نا؟ تو جس عذر کی بنیاد پر تیمم کیا تھا ہم نے، وہ عذر ختم ہو گیا تو تیمم بھی ہمارا، ہم نے تیمم کیا تھا اس لیے کہ ہمارے زخم کے اوپر پٹی بدھی تھی اور زخم بالکل ہرا تھا. لیکن ایسا آیا، علاج کیا ڈاکٹر نے کہ کیا ہے، زخم ٹھیک ہو گیا ہے نا، اب کیا ہمارا تیمم بھی. آگے بات سننا. تو تیمم دو وجہ سے ٹوٹتا ہے. ایک وجہ سے کیا کہ ایک وجہ سے کیا، جس سے وضو اور غسل ٹوٹ جائے اس سے، اور دوسری چیز کیا ہے، جس عذر کی بنیاد پر نہیں، جس عذر کی بنیاد پر تیمم کیا تھا وہ عذر ختم ہو گیا. تیسری چیز ساتھیوں، تیمم کی شرط کیا ہے؟ تیمم کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو. کافر کا تیمم صحیح نہیں. انسان کافر تھا، حالت کفر میں اس نے تیمم کیا، اب مسلمان ہو گیا تو اسے نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ
کافر کے کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس وجہ سے تیمم کیا جاتا ہے وہ چیز موجود ہو، صرف شبہات کی بنیاد پر نہ ہو۔ صرف شبہات یعنی اپنے کمرے میں ہیں، پتہ نہیں موٹر ابھی ہماری چلے گی بھی کہ نہیں چلے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ پتہ نہیں فلاں نے چابی رکھا ہے، چابی لے کر کے فلاں آدمی چلا گیا ہے، یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نیت کرنا چاہیے، بغیر نیت کے تیمم نہیں ہے۔ کوئی آدمی مثال کے طور پر ایسے کھیل رہا تھا، ایسے کیا مٹی سے اور تیمم کرنے کی نیت نہیں، اس کا تیمم نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز انسان کو تمیز ہو، غیر ممیز بچہ اور پاگل کا تیمم کرنا صحیح نہیں ہے۔ پانچویں چیز، جو چیز اس پر ذرا توجہ دیجیے، جو چیز تیمم کو منافی ہیں ان کی موجودگی میں تیمم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص استنجا کرنے بیٹھا، وہ کہتا ہے میں استنجا تو کر رہا ہوں لیکن وضو کے لیے پانی نہیں لیتا، کیا کام کرے کہ وہ یہاں پاک مٹی ہے، ابھی استنجا نہیں کیا، اپنے پیشاب سے فارغ نہیں ہوا اور اس سے پہلے کیا کر لیا اس نے؟ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ نہیں، پہلے استنجا سے فارغ ہو تب۔ عورت ہے سفر میں جا رہے، اسے تیمم کرنا ہے، وہ برقع اوڑھے ہوئے، دستانہ پہنے ہوئے، وہ کہے یہاں کہاں لوگوں کے سامنے اپنے چہرے کو کھولوں اور اپنا دستانہ نکالوں، کیا کرتی ہوں؟ ایسے دستانہ پہنے ہوئے کیا کرے وہ؟ تیمم کرے، تیمم ہو جائے؟ جی نہیں، تیمم نہیں ہوگا۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ مٹی کا پاک ہونا چاہیے، ناپاک مٹی سے تیمم نہیں، پاک مٹی۔ تیمم کا طریقہ ساتھیوں بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں زمین پر کیا تھا؟ لوٹ گیا تھا، تو آپ نے کہا تمہارے لیے یہی اتنا کافی تھا کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر مار دے اور پھر اس کو اپنے چہرے اور ہاتھ کو پر مسح کر دے، بس یہ آسان طریقہ۔ یہاں تک دھونے والی جتنی حدیثیں ہیں ان حدیثوں پر کلام ہے۔ التیمم ضربۃ للوجہ والکفین، تیمم کیا ہے؟ ایک ہی ضربہ ہے چہرے کے لیے اور دونوں۔ تو ساتھیوں انسان کیا کرے؟ پاک مٹی جہاں پر ہو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے مارے، اگر مٹی زیادہ لگ گئی ہے تو کیا کرے؟ اس کو صاف کر لے۔ کیچڑ تھا مثال کے طور پر، کیچڑ بھی تیمم ہو سکتا ہے، سوکھی مٹی نہیں ہے، گیلی مٹی ہے تو کیا کریں گے؟ تیمم نہیں کریں گے؟ کریں گے تیمم۔ کچھ لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا مٹی ملے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ غلط طریقہ ہے، میرے ذہن بات کے پہلے بتانا چاہیے تھا اس کو۔ مٹی گیلی ہی کیوں نہیں ہے، کیچڑ ہی کیوں نہیں ہے؟ اگر پاک صاف ہے، ہمیں ظاہر میں وہاں پیشاب گندگی نہیں دکھ رہی ہے تو اس سے تیمم ہم کریں گے۔ مارا جب دیکھیں کہ کچھ ذرا مٹی لگی تو اس کو آپ صاف کر دیں، گرد ہے پھونک دیں آپ، حدیث شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد آپ پہلے اپنے چہرے کو پھر دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں تک آپ، یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ اختصار کے ساتھ تیمم سے متعلق دو ایک مسائل۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تیمم وضو اور غسل کا قائم مقام ہے، یعنی ہر وہ کام جو غسل سے کیا جائے، ہر وہ کام جو وضو کے بعد کیا جا سکتا ہے وہ تیمم کے بعد بھی۔ اگر وقت ہو گیا یا وقت نہیں ہوا ہے نماز کا، یہ انتظار نہیں کہ ظہر کا وقت ہوگا تبھی ہم ظہر کے لیے تیمم کریں گے، نہیں۔ جس طریقے سے وضو اور غسل وقت سے پہلے کیا جا سکتا ہے، اسے تیمم بھی وقت سے پہلے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وقت ہو تبھی تیمم کیا جائے۔ دوسری بات، اگر بغیر تیمم کے انسان نماز پڑھ لیا ہے پھر اسے پانی بھی مل جا رہا ہے تو اس نماز کو اٹھانا ضروری نہیں، وہی نماز کافی ہوگی۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، کس کا فتویٰ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ سنن ابو داؤد میں ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ دو آدمی سفر میں گئے اور دونوں جب نماز کا وقت ہوا تو پانی نہیں تھا، دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے، ابھی وقت باقی تھا کہ پانی مل گیا، تو ان میں سے ایک نے اپنی نماز کو وضو کر کے دہرایا اور دوسرے نے نہیں دہرایا۔
تو جس نے آپ کے پاس جب تشریف لے آئے تو جس نے نماز کو نہیں دہرایا تھا آپ نے کہا کہ تم نے سنت کے مطابق عمل کیا ہے، اور جس نے نماز دہرایا تھا اس کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ تمہیں ڈبل اجر ملا ہے۔ تو کون افضل ہوا ساتھیوں، پہلے والا کہ دوسرے والا؟ جی اس کو ڈبل اجر ملا ہو، اچھا ہی نہیں ہو جی؟ ہاں، سنت کے مطابق عمل یہ سب سے بڑا اجر ہے۔ آپ شارع تھے، آپ بیان کرنے والے تھے، اگر بیان وضو کرنا دوبارہ بہتر ہوتا تو آپ کیا کہتے اس سے کہ نہیں تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا، وضو کر لیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ایک ہی جگہ کی مٹی سے، ایک ہی جگہ سے کئی آدمی تیمم کر سکتے ہیں۔ ہماری بات سنیں، یہ نہیں کہ ہاں بھائی ایک لوٹا پانی تو سے ایک ہی آدمی وضو، تو ایک جگہ جس نے تیمم کر لیا دوسرا وہاں پر تیمم نہیں کر سکتا۔ ہاسپٹلوں میں مٹی رکھی رہتی ہے، گھر میں کوئی آدمی مٹی لا کر کے رکھ دے، تو مٹی کیا ہے، ایک ہی کیوں نہیں ہے؟ اس کی مثال علماء کہتے ہیں تالاب کے پانی کی ہے، کہ جس جگہ ایک شخص نے وضو کیا ہے تالاب میں، دوبارہ دوسرا آدمی وہاں پر وضو کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ ایسے جس جگہ سے ایک شخص نے تیمم کیا ہے دوسرا آدمی بھی وہاں سے تیمم کر سکتا ہے۔ یہ چند مسائل تھے ساتھیوں غسل اور تیمم کے، جو اختصار کے ساتھ جلدی میں آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی فقہ اور دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا شمار ان لوگوں میں کرے جن سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد